بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم ایک نعبد و ایک نستعین الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اصل مفی الوجود صاحب دائرۃ الوجود و صاحب المقام محمود صاحب البقاء والسکینہ المدفون بالعرض مدینہ صاحب کوكب دری و صاحب اللواء الحق ثم الصلاة والسلام على سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المهديين ولعنة الله على الظالمين الكافرين المنافقين المتكبرين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین منزل صادق محبان نبی و اہل بیت نبی خودداران رسول و اہل بیت رسول میرے انتہائی قابل احترام شیعہ اہل سنت اہل اسلام رحمانوں دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بہت الحسین جتنے بھی احباب اس خوشی میں آئے ہیں مالک کے گھر کی خوشیوں کا صدقہ سوائے غم کریم کربلا کے دنیا کا کوئی غم نہ دیکھے۔ جتنے بھی ہاتھ مانگنے کے لیے آئے اس دہلیز سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ دنیا کا دستور ہے بڑے گھر میں خوشی ہو فقیر جو مانگے اسے وہ ملتا ہے۔ آج کائنات کے سب سے بڑے گھر کی سب سے بڑی خوشی ہے میرا مالک اس دہلیز سے کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں جائے۔ میں اپنی جانب سے آپ تمام احباب کو شیعہ سنی مسلمانوں کو دور صادقین کے ظہور پہ ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اجازت ہے گفتگو شروع؟ میں چاہوں گا کہ آج اس مقدس جشن پہ کیونکہ برادران اہل سنت بھی شریک ہوتے ہیں میں انہیں یہ سنانا چاہتا ہوں کہ جب شیعہ رسول پڑھیں تو پھر کیسے پڑھتے ہیں، کیونکہ آج ہم جس کا میلاد منا رہے ہیں وہ علی کا بھی مولا اور ہم علی علی کرتے اس لیے ہیں کہ ہمیں نبی نبی کرنے کی تعظیم آ جائے۔ ہم ذکر علی کر کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ جن کا نوکر ایسا ہے اس کا سردار ایسا ہے۔ میرے اہل سنت بھائیوں نے یہ میلاد 12 کو منایا، ہم 17 کو منانا چاہیے، طریقوں کا فرق نہیں۔ یہ بچے تاریخ 12 کی ہو یا 17 کی، 12 بھی چاند کی تاریخ ہے، 17 بھی چاند کی تاریخ، چاند نہ تھا اور یہ تھے۔ اب دو طرح سے میلاد پڑھا جا سکتا ہے، یا تو میلاد میں فرش سے شروع کرو یا پھر عرش سے شروع کرو، کیونکہ نبی یہاں کے نبی نہیں بنے، نبی وہاں سے نبی بن کے آئے تھے۔ جنہوں نے ربیع الاول میں میلاد پڑھا انہوں نے مکے سے میلاد کو شروع کیا۔ میں میلاد کو تھوڑا پیچھے لے کے آتا ہوں، جو نبی کا اپنا گھر ہے ہم وہاں سے میلاد شروع کرتے ہیں۔ مدینے کی مسجد میں بیٹھ کے کائنات کے سچے رسول نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میں محمد کے نور کو خلق کیا، انا و علی من نور واحد، میں علی ایک نور سے خلق ہو گیا۔ نبی کا کہنا تھا مجلس سے کہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اللہ کا نبی تیرے یہ نور کب سے ہے؟ رسول نے مسکرا کے کہا جب کا بنا تھا۔ مجھے بول سکتے تھوڑی زحمت فرمائیے گا،
جب نہ جب تھا نہ کب تھا، نہ گھڑی تھے نہ گھڑیال تھے، نہ دریا میں روانی تھی نہ سمندر میں طغیانی تھی، نہ بادل میں شور تھا نہ ہوا میں زور تھا، نہ کلیوں میں چٹک تھی نہ پھولوں میں مہک تھی، نہ سبزے میں لہک تھی، نہ ہیرے میں دمک تھی، نہ آگ میں چمک تھی، نہ لیموں میں کھٹاس تھی، نہ کان میں مٹھاس تھی، نہ پہاڑوں کی اونچائیاں تھی نہ غاروں کی گہرائیاں تھی، نہ یوسف کی جدائیاں تھی نہ یعقوب کی روحانیاں تھی، نہ خط کی خبر تھی نہ عشق کی نظر تھی، ایک لا الہ کی ہستی تھی کہ الا اللہ کی مستی تھی، ایک لا الہ کی ہستی تھی۔ ایک لا الہ کی ہستی تھی، ایک الا اللہ کی ہستی تھی، ایک بنانے والا تھا، ایک بننے والا تھا، ایک عزت دینے والا تھا، ایک عزت پانے والا تھا، کچھ نہ تھا اور ہم تھے، کچھ نہ ہوگا اور ہم ہوں گے۔ مجمع سے وہی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اللہ کا نبی اپنے نور کی ایسے وضاحت کیجئے آپ کا نور میرے ذہن میں سما جائے۔ اب جو بندے مسلمان رسول سننے کے لیے ذرا سر اٹھائیے گا، جب اس نے کہا اپنے نور کی ایسے وضاحت کیجئے کہ آپ کا نور میرے ذہن میں سما جائے، حسنین کے نانا نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے نبی نے کہا اگر سننا چاہتا سن، خدا نے 12 پردے بنائے، 12 حجابات بنائے، 12,000 سال تک ہمارا نور حجاب قدرت میں رہا، جہاں پر سبحان ربی اللہ تسبیح پڑھتا رہا، 11,000 سال تک نور حجاب بنت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہو قائم لیلہ تسبیح پڑھتا رہا، 10,000 سال تک نور حجاب شہادت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہو قائم لیلہ تسبیح پڑھتا رہا، 9,000 سال تک نور حجاب رفت میں رہا، جہاں پر سبحان رفیع الاعلی تسبیح پڑھتا رہا، 8,000 سال تک نور حجاب کرامت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہو غنی دفتر تسبیح پڑھتا رہا، 7,000 سال تک نور حجاب رفت میں رہا، جہاں پر سبحان رفیع الاعلی تسبیح پڑھتا رہا، 6,000 سال تک نور حجاب حشمت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی المالک بالقدوس کی تسبیح پڑھتا رہا، 5,000 سال تک نور حجاب نبوت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی المن والمنان کی تسبیح پڑھتا رہا، 4,000 سال تک نور حجاب ہیبت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی الہیبت عند الموت تسبیح پڑھتا رہا، 3,000 سال تک نور حجاب ہیبت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی الہیبت عند الموت تسبیح پڑھتا رہا، 2,000 سال تک نور حجاب حسن میں رہا، جہاں پر سبحان ذی الحسن والجمیل تسبیح پڑھتا رہا، 1,000 سال تک نور حجاب شفاعت میں رہا، جہاں پر سبحان وبحمدہ تسبیح پڑھتا گیا۔ رسول کہتے ہیں 12 پردوں سے میرے نور کا باہر آنا تھا، فقطرہ منہ مئۃ فقطرہ اربع اشہر، تیرے نور سے ایک کم 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے، ایک کم 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے۔ خدا نے ہر قطرے کے صدقے ایک نبی بنایا، میرے پسینے کے قطرے گرتے گئے، کوئی آدم صفی اللہ بن گیا، کوئی نوح نجی اللہ بن گیا، کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن گیا، کوئی موسیٰ کلیم اللہ بن گیا۔ جتنے میرے سنت بھائی بیٹھے ہیں، آج تک کبھی کسی مولوی نہیں کہا کہ آدم رضی اللہ ہے، نوح رضی اللہ ہے، ابراہیم رضی اللہ ہے، موسیٰ رضی اللہ ہے۔ آدم کا نام ہو علیہ السلام، ابراہیم کا نام ہو علیہ السلام، موسیٰ کا نام ہو علیہ السلام۔ سر پہ غلام رکھ کے مولوی سے پوچھ جنہیں علیہ السلام مانتا ہے یہ نبی بڑے کیسے تھے؟ ہمارے نبی کے پسینے سے، ہمارے نبی کے پسینے سے۔ پھر فیصلہ اب خود کرنا، جو نبی کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں، تو جو نبی کے خون سے بنے وہ رضی اللہ ہے۔ جو نبی کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام، اور جن کے بارے میں نبی نے یا علی لحمو کا لحمی دمو کا دمی جسموں کا جسم، یا علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون۔ میں نے یہ بات اس لیے شروع کی ہے کہ جب بندے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ شیعہ اپنے مدرسوں میں نبی کی بات نہیں کرتے، ذکر رسول نہیں کرتے، ہم انہیں سنانا چاہتے ہیں کہ جب ہم نبی پڑھیں تو پھر کیسے پڑھتے ہیں، جب ہم رسول پڑھیں تو پھر کیسے پڑھتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم رسول کی عزت کو افضل اس لیے سمجھتے ہیں کہ رسول کی عزت ہوگی تو اہل بیت کی عزت ہوگی۔ اگر آپ صحابہ سے پیار کرتے ہیں تو پہلے نبی سے پیار کرنا پڑے گا، اس لیے کہ صحابی نبی کے صحابی ہیں، اہل بیت نبی کی اہل بیت۔ فرق صرف اتنا ہے جو نبی سے پیار کرتے تھے انہیں صحابہ
समझना, नबी है तो फिर सब, नबी नहीं तो फिर कुछ भी। मैंने अहले सुन्नत भाइयों ने लिखा, शेख अब्दुल हक मोहद्दिस दहलवी ने, शेख अब्दुल हक मोहद्दिस दहलवी ने मदारिज अन-नबुव्वह में लिख दिया, जब रसूल ने हिजरत के बाद महाजरीन और अंसार को एक साथ में बिठा दिया, गैब के इल्म जानने वाले नबी ने जिन जिन की नीयतें मिलती थी उसका हाथ पकड़ा, जिसके साथ मिलती थी उसके हाथ में लेके उसे उसका भाई बना दिया। अब क्योंकि मुश्तरका लोग बैठे, मैं नाम नहीं बता सकता कि किसे किसका भाई बनाया, इशारा काफी है कि जिस जिसकी नीयत मिलती थी उसका भाई बना दिया। जब हर एक को दूसरे का भाई बना दिया तो शेख अब्दुल हक मोहद्दिस दहलवी ने लिखा कि मस्जिद नबवी के कोने में बैठा हुआ अबू तालिब का भाई बेटा रो रहा था, रसूल ने करीम जाके अली के माथे का बोझ का माथा जब के गई, अली इब्न अबी तालिब, अबू तालिब का बेटा अली तू क्यों रो रहा है? शेख अब्दुल हक मोहद्दिस दहलवी सुन्नी आल नबी अपनी किताब में लिखता है कि अली की आंखों में आंसू आ गए और लोग या अली तूने हर एक को दूसरे का भाई बना दिया, ना अली को किसी का भाई बनाया, ना किसी को अली का भाई बनाया। चलो एक किताब में लौहा करतर के जमाने के लिए दिया हो, शेख अब्दुल हक मोहद्दिस दहलवी लिखते हैं रसूल ने एक नजर अली को देखा, फिर सहाबा को देखा, फिर अली को देखा, फिर सहाबा को देखा, फिर अली को देखा, फिर सहाबा को देखा, देखा या अली इनमें कोई तुझ जैसा होता, इनमें कोई तुझ जैसा होता, इनमें कोई तुझ जैसा होता, मैं तेरा भाई बना लेता। या अली अल्लाह की फिर दुनिया बना गया, ऐ अली तू यहाँ भी मेरा भाई है, ऐ अली तू वहाँ भी मेरा भाई है। और ये कह के नबी ने कहा अली लहमों का लहमी, दमों का दमी, जिस्मों का जिस्मी, हरबों का हरबी, मुंसों का मुंसी, अदुबों का अदुबी, अंतमी दीवाना मेरा, ऐ अली तेरा दोस्त मेरा दोस्त है, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, तेरा खून मेरा खून है, तेरे दोस्त मेरा दोस्त है, तेरे दुश्मन मेरा दुश्मन है, अंतमी दीवाना मेरा, तू मुझसे है, मैं तुझसे हूँ, तू मुझसे है, मैं तुझसे हूँ। रसूल ने अली को खून कहा और सारी जिंदगी अली कहता रहा, मैं तो नबी का नौकर हूँ, मैं तो नबी का गुलाम हूँ। हमारा सवाल इतना है, अली खून होके अपने आप को नौकर कहलाता रहा, बंदे कमी होके बराबरी नबी की कैसे रसूल ने हर एक को दूसरे का देखा तो जो है सब रसूल भाई बनाते और आपका लगा या अली अंताखी गौर आ गया तू यहाँ भी मेरा भाई तो जो सरकार ने वहां भी मेरा भाई। रसूल का खुदा ने 12 पर्दे बनाए और 12 पर्दों से इस नूर को गुजारा। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी न जमीन है न आसमान, अभी आदम के दम में दम भी नहीं, अभी कुछ भी नहीं। और रसूल कहते हैं पर्दों से मेरा नूर निकला, निकल के नूर के दरियाओं में आ गया। मैंने वादा किया कि मिलाद को वहां से शुरू करें। मक्का में आए, अब्दुल्ला के घर आए, आमना की गोद में पड़े, ये जिस्म आया था, नूर वहां है। तैयब और ताहर नूरानी दरियाओं में आया, तेरे ज़ुहर में, तेरे ज़ुहर से तेरे करम में, तेरे करम से तेरे तकवा में, तेरे तकवा से तेरे जूद में, तेरे जूद से तेरे सखा में, तेरे सखा से तेरे हल अता में, तेरे हल अता से रहमत में, तेरे रहमत से तेरे शफाअत में, तेरे शफाअत से तेरे हुस्न में। मुक़द्दस दरियाओं को अबूर करता करता ये नूर सुल्बे आदम में आया। अब जितने मेरे अहले सुन्नत भाई बैठे तो सर उठाइएगा, सुल्बे आदम में नबी के नूर का आना था। रसूल कहते सुल्बे आदम में आकर रुका नहीं, सुल्बे आदम से सुल्बे शीश में चला गया, सुल्बे शीश से सुल्बे नोश में गया, सुल्बे नोश से सुल्बे किनार में आया, सुल्बे किनार से सुल्बे महलाई में आया, सुल्बे महलाई से सुल्बे वासा में आया, सुल्बे वासा से सुल्बे इद्रीस में आया, सुल्बे इद्रीस से सुल्बे खनौफ में आया, सुल्बे खनौफ से सुल्बे सोशत में आया, सुल्बे शारक से सुल्बे फहर में आया, सुल्बे फहर से सुल्बे नबी में आया, सुल्बे नबी से सुल्बे गाब में आया, सुल्बे गाब से सुल्बे फहर में आया, सुल्बे फहर से सुल्बे गाब में आया, सुल्बे साब से सुल्बे ज़ैद में आया, सुल्बे ज़ैद से सुल्बे कसा में आया, सुल्बे कसा से सुल्बे इब्न मनाफ में आया, सुल्बे इब्न मनाफ से सुल्बे हाशिम में आया, सुल्बे हाशिम से सुल्बे अब्दुल मुत्तलिब में आया। जब सुल्बे अब्दुल मुत्तलिब में पहुंचा ये नूर एक था, सुल्बे अब्दुल मुत्तलिब में पहुंच के तो बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया। एक सुल्बे अब्दुल्ला में चला गया, एक सुल्बे अबू तालिब में चला गया, जो सुल्बे अब्दुल्ला में गया मोहम्मद रसूलुल्लाह मर गया,
جو سورہ ابو تعالیٰ میں علی ولی اللہ ہے، ایک آغوش آمنہ، ایک آغوش فاطمہ بنت اسد۔ جو آغوش آمنہ میں آیا وہ محمد رسول اللہ، جو آغوش فاطمہ بنت اسد میں آیا وہ علی ولی اللہ۔ میں اپنے اہل سنت بھائیوں تک یہ پیغام پہنچاؤں، یہ صرف کہانیاں اور قصے ہیں کہ ہمارے نبی کو ایک دائی دودھ ملاتی ہے۔ شیعہ عقیدہ یہ ہے، اگر نبی کو دائی نے دودھ ملایا تو جتنے میرے سنی بھائی آج میلاد میں آئے، میں مہمان ہوں، منت کر کے پوچھتا ہوں، کل آپ نے مولوی سے جا کے ضرور پوچھیں کہ اگر نبی کو بی بی حلیمہ نے دودھ ملایا تو پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا؟ بی بی حلیمہ کس کا کلمہ پڑھتی؟ اگر وہ کہے کہ نبی کا کلمہ پڑھتی، پھر آپ سوال کیجئے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ نبی 40 سال تک نبی نہیں تھی۔ بات سمجھ میں آنے جب نبی خود ہی نبی نہیں تو یہ بی بی کس کا کلمہ پڑھتی تھی؟ اگر وہ کہے کہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتی تو اس کے سر پہ قرآن کے پوچھنا کہ یہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتی تھی اور پھر اس نے دودھ ملا دیا تو اس کا مطلب ہے یہ کافرہ تھی، نبی کا کلمہ نہیں پڑھتی تھی اور نبی کو دودھ ملا رہی تھی۔ پھر قرآن کی آیت مولوی کے گلے میں پھندا بنا کے ڈال دینا کہ اللہ قرآن میں کہتا وحرمنا علیہ الحرام سے ہم نے حرام کر دیا تھا دائیوں کا دودھ موسیٰ پہ، مولوی کا ڈوب کے مر جا، موسیٰ نوکر ہے یہ سردار ہے، موسیٰ غلام ہے یہ آقا ہے۔ 3 دن کا موسیٰ دائی کا دودھ ہی نہیں پیتا اور سردار کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ ذکر حسین نے ہم سے سوال کیے، ہم نے جتنا ہو سکتے تھے جواب دیے۔ بات ٹھیک ہے؟ اب کچھ سوال آپ بھی پوچھو۔ ہمیں بتایا جائے آج ہمارے نبی کے ظہور کا میلاد ہم منا رہے ہیں، ہم ولادت نہیں مناتے، ہم ظہور مناتے ہیں۔ ہمیں یہ بتایا جائے کہ بی بی حلیمہ مذہب کیا تھا، کس کی بیٹی تھی، کس قبیلے سے تعلق تھا، اس کی اولاد کہاں گئی، یہ دودھ بنانے کے بعد کہاں گئی، اس کی قبر کہاں ہے۔ چند سوالات تو ہم بھی پوچھ سکتے ہیں، اگر آپ کو اس کا جواب نہ ملے تو پھر ہم سے پوچھئے گا کہ پھر یہ کہانی ہے، کیونکہ تاریخ لکھی گئی ہے بادشاہوں کے درباروں میں گئے۔ اگر یہاں بی بی حلیمہ کا نام نہ لکھتے تو یہاں لکھنا پڑتا کس نے پانا۔ وہاں نام آ رہا تھا علی کے باپ، وہ نام مورخ کو والد نہیں تھا کیونکہ وہ خاندان اہل بیت میں سے کسی کا نام لکھنا نہیں چاہتا، اس لیے ابو طالب کا نام ہٹا دیا، کچھ فرضی نام وہاں پہ رکھ دیے، کچھ فرضی کردار تلاش کیے۔ اگر یہاں پہ بی بی حلیمہ کا نام نہ لکھتے تو یہاں پہ حضرت عمران کا نام آتا، اور یہاں پر مسلمانوں کو اپیل کرو علی کے باپ کا نام ابو طالب نہیں، ابو طالب تو کنیت ہے طالب کا باپ، اصل نام ہے عمران۔ یہ بھی تاریخ کی غلطی تھی کہ اس نے بار بار نام ابو طالب لکھا، کیونکہ اگر تاریخ کا مورخ حضرت عمران لکھتا تو پھر بچے جا کے حافظوں سے پوچھتے کہ اگر ابو طالب کے نام اصل عمران ہے تو پھر بتائیں یہ جو قرآن میں سورہ آل عمران ہے یہ کس کے لیے آئی؟ پنچایتی بندے میرے سامنے زمیندار طبقہ بیٹھا ہے، سورہ آل عمران، آل عمران سے مراد ہے عمران کی اولاد۔ لوگ چیلنج کر کے جا رہا ہوں اس لمحے سے لے کے صبح قیامت تک جواب ڈھونڈ کے بتاؤ، مجھے بتاؤ یہ جو قرآن میں سورہ آل عمران ہے اس میں کس عمران کا نام لیا گیا؟ جو بھی عمران ہے اس کی اولاد ہوگی، کیونکہ قرآن میں سورہ عمران میں آل عمران، جبکہ خدا نے قرآن میں نبیوں کے ناموں میں سورتیں بھیجی، سورہ یوسف ہے، سورہ یونس ہے، نبیوں کی ماؤں کے نام پہ سورت ہے، سورہ مریم ہے، یہاں ہے سورہ آل عمران، عمران کی اولاد، جو بھی عمران ہو اس کی اولاد ہونی چاہیے۔ آدم سے لے کے خاتم تک 3 عمران گزرے، چوتھا عمران ہو میرے گریبان پہ ہاتھ ڈال لینا،
عمران. پہلے عمران حضرت موسیٰ کے، دوسرے عمران حضرت عیسیٰ کے نانا، تیسرے عمران حضرت علی کے باپ. 3 عمران ہیں اسلام میں. چوتھا عمران کوئی نہیں. یا موسیٰ کے باپ کا نام حضرت عمران تھا، یا عیسیٰ کے نانا کا نام عمران تھا، یا علی کے باپ کا نام عمران تھا. اس کا مطلب ان تینوں میں سے کوئی ایک عمران ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں سورت بھیجی آل عمران. ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر اس میں موسیٰ کا باپ ہے، پھر موسیٰ کا بیٹا کوئی نہیں تھا، موسیٰ کی ایک ہی بیٹی تھی، نسل آگے نہیں چلی، اس کا مطلب کہ موسیٰ کا باپ نہیں ہے. دوسرا عمران تھا عیسیٰ کا نانا، عیسیٰ کی شادی نہیں ہوئی تھی، نسل آگے نہیں گئی، اس کا مطلب ہے اولاد نہیں تھی، یہ دوسرا عمران بھی نہیں ہے. پھر تیسرا ایک ہی عمران بچتا ہے. پھر ماننا پڑے گا قرآن میں آل عمران زندہ ہے، پردے میں لال عمران زندہ ہے. ملاد میں تو بڑا سوال پوچھ سکتا ہے. ہمارے نبی کا نام محمد جو ہے یہ کس نے رکھا؟ اگر آپ کہیں گے باپ نے رکھا، باپ دنیا سے چلے گئے. نام رکھا دادا نے یا چاچا نے؟ دادا عبد المطلب تھے، چاچا حضرت ابراہیم. مولوی کہتا ہے کہ نہ حضرت عبد المطلب مسلمان تھے، نہ حضرت ابراہیم نے کلمہ پڑھا تھا. مولوی تو اعتراض کیا لیکن پھنس تو بہت برا گیا، شکنجے میں تو بہت برا آ گیا. مجھے قرآن کے حاشیے میں تو لکھ دے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. دوسرے قرآن کے حاشیے میں تجھے لکھ کے دے کہ حضرت ابو طالب مسلمان نہیں تھے، میں تیرا اسلام قرآن سے غلط ثابت کر دوں. دوسرے کو اتنا لکھ دے مجھے قرآن کے حاشیے میں کہ علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا اور وہ مسلمان نہیں تھے. اگلی کام میرا ہے، تو لکھ کے دے، میں سوال اس پہ کرتا ہوں. اگر حضرت عمران مسلمان نہیں تھے، آج کوئی بندہ کسی بارگاہ میں داخل ہو اور اسی کا یہاں منبر پہ قبلہ روحانی صاحب سے کہتے ہیں سرکار میں عیسائی ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو سرکار مجھے کلمہ پڑھائیں. یہ اسے جو کلمہ پڑھائیں گے وہ کلمہ کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نام محمد کلمے میں لیا جائے گا اور وہ مسلمان ہوگا. یہ جس کا نام کلمے میں لیا جا رہا ہے محمد، یہ رکھا ایک کافر نے ہے. سمجھ کے بولیے گا، سمجھ کے. میں اور آسان کر دیتا ہوں. یہ جو نام محمد کلمے میں لیا مولویوں کے بطور یہ ایک مسلمان نے لیا. قبلہ روحانی صاحب سے فوراً پوچھیں گے کہ کوئی عیسائی تھا مسلمان تو ہو گیا، اب تو یہ بتا کہ تیرا پرانا نام کیا تھا؟ وہ کہے گا میرا پرانا نام تھا تارا مسیح. قبلہ کہیں گے اب تیرا نام بھی تبدیل کریں گے، نام اب تیرا بدل دیا جائے. اب تیرا نام غلام مصطفیٰ رکھ رہے ہیں یا غلام مرتضیٰ رکھ رہے ہیں یا غلام حسین رکھ رہے ہیں. میں قبلہ سے فوراً کہوں گا سرکار بڑے بھائی ہیں، گزارش کر سکتا ہوں اس نے مذہب بدل لیا ہے، نام آپ نام بدل لیں، نام یہی رہنے دیں. قبلہ کہے کہ سرکار علی صاحب آپ مہمان ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں شریعت میں کافر ماں باپ کا رکھا نام جائز نہیں ہوتا. شریعت میں کافر والدین کا نام جائز نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے نبی کا نام محمد رکھا ہے وہ حضرت عمران نے رکھا ہے. اور مولوی کہتے ہیں حضرت عمران نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. پھر غیرت کر اگر حضرت عمران نے کلمہ نہیں پڑھا، تیرے پاس نبی کے 99 نام اور بھی ہیں، تو کلمہ میں یہ کہنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ مزمل رسول اللہ، لا الہ الا اللہ مدثر رسول اللہ، لا الہ الا اللہ باسط رسول اللہ، لا الہ الا اللہ یاسین رسول اللہ. یہ نام بھی تو نبی کے نام ہے، قرآن سے ثابت ہے. یہ ناموں کے ساتھ کلمہ پڑھ لے، لیکن مولوی کہتا مجبوری ہے جب تک نام محمد کلمے میں نہ پڑھو، اذان میں نہ پڑھو، نماز میں نہ پڑھو، نہ کلمہ مکمل ہوتا ہے، نہ اذان مکمل ہوتی ہے، نہ ایمان مکمل ہوتا ہے. یا ابو طالب کے رکھے نام کا کلمہ چھوڑ اور کافر بن جا، یا ابو طالب کے رکھے نام کا کلمہ پڑھ
खातून से लेकर शिबली नुमानी तक, शिबली नुमानी से लेकर डॉक्टर ताहरुल कादरी तक सबने लिखा कि हमारे नबी का निकाह हजरत इमरान ने पढ़ा। और निकाह का जो पहला जुमला पढ़ा वो जुमला ही बड़ा कमाल है। हजरत अबू तालिब ने नबी और खदीजा के दरमियान बैठ कर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लज़ी जअलतहुम मिन औलाद इब्राहीम व नस्ल इस्माईल। हजरत अबू तालिब ने दोनों के दरमियान बैठ कर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शायद संतानिश होगा कुरान उतरने में अभी 15 साल बाकी है। और अबू तालिब ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के निकाह में सरकार अबू तालिब पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर दो नतीजों में ये नतीजा निकला, या तो अबू तालिब के जुमले कुरान ने ले लिए या जुमले कुरान के थे अबू तालिब ने ले लिए। हैदर हो के हसनैन के सज्जादे खुदा हो, बाकर हो या जाफर के मुंह से रजा हो, जवाद तमीर हो या नबी मस्जिद दुआ हो, सरकार हसन अस्करी अंजुम व कमा हो या महदी के आखिर के हिजाबों में छुपा हो, हर जुज्व इसी पैकरे मालम से मिलेगा, हर फर्द का शहरा अबू तालिब से मिलेगा। दो हिस्सों में नूर तकसीम हो गया, एक आ गया आगोश फातिमा बिन्त असद में और एक आ गया आगोश आमिना। अब मुसलमान मौलवी कहते हैं कि 40 साल तक हमारे नबी नहीं थे और 40 साल के बाद नबी बने। चलेगा 40 साल तक नबी नहीं थे, मैं दो जगह 2-4 वाली 2-3 मिसालें दूं और आपकी ज़हन में तमाम करूं। 40 साल तक नबी नहीं थे तो फिर बताएं कि 40 साल तक नबी क्या थे। इंसान अपनी जिंदगी में आदम से लेके आज तक 3 हालतों में, चौथी हालत में आदम से लेके अब तक इंसान नहीं आया। पहली हालत सुन लीजिएगा, पहली हालत ये होती है कि या तो वो नबी होता है या किसी नबी का उम्मती होता है या काफिर होता है। नबी नबी होता है या नबी का उम्मती होता है या काफिर होता है। चौथी हालत नहीं होती, या वो खुद नबी होता है या वो किसी नबी का कलमा पढ़ता है या वो काफिर होता है। 40 साल तक अगर हमारे नबी नहीं थे, इन तीनों में से किस हालत में थे? पहली हालत के वो नबी थे तो लड़ाई खत्म, क्योंकि ये हमारा। दूसरी हालत अगर वो नबी के उम्मती थे तो फिर वो सरदार अंबिया कैसे, फिर वो अफजलुल अंबिया कैसे। तीसरी हालत सोचेगा तो तू काफिर। इसका मतलब है कि हमारे नबी 40 साल तक खुद नबी थे, नबी बन के आए थे, आगे नहीं बने। 40 साल तक खामोश रहे, चुप रहे, बोले नहीं, क्योंकि अगर कहते मैं नबी हूं तो नबूवत का गवाह नहीं था। अगर कहते मैं रसूल हूं, रिसालत का गवाह नहीं था। नबी इंतजार करते रहे, मैं दावा तब करूंगा जब गवाह आएगा। इधर अली काबे में आ गया, रसूल ने कहा अब पढ़ो मेरा कलमा, क्योंकि नबी ने कहना था खुद तो नबी है। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान था। गवाह वो चाहिए था जो सामने बैठे गए कौन तो वली है। मैं उस वक्त भी वली था जब तू नबी था। अगर आप मुसलमान मौलवी कहते कि हमारे नबी 40 साल तक नबी नहीं थे, उसी मुसलमान मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछ, उसे कहे कि हमें ये बता कि हजरत ईसा के बारे में कुरान कहता है कि ईसा 3 दिन का नबी है। सूरह मरियम गवाह है, जब मरियम की कौम ने आगे कहा मरियम ना तू ऐसी ना तेरा बाप ऐसा, ये बगैर शौहर के बेटा कहां से आया। फिर 3 दिन का ईसा तड़प के बोला इन्नी अब्दुल्ला ताल किताबों को जाने नबी है, मैं अल्लाह का बंदा हूं, किताब लेके आया हूं, नबी बन के आया हूं। आज के मुसलमानों से पूछ सकता है कि ईसा 3 दिन का नबी, हमारा नबी 40 साल तक नबी नहीं, वो 3 दिन का जानता है वो नबी है, हमारा 40 साल तक नहीं जानता वो नबी है। तुम जवाब कैसे दोगे? लेकिन मुझे इज्जत याद है मोहम्मद की कसम है, तेरी कौम के बच्चे को भी कोई शर्मिंदगी नहीं। ईसाइयों का करोड़ों का मजमा हो और मेरी शिया कौम का 4 साल का बच्चा खड़ा हो जाए, वो ईसाइयों के करोड़ों के मजमे कह सकता है कि तुम कहते हो कि 3 दिन का ईसा बोला था। 13 रजब को अली काबे में आए थे, 16 रजब को मोहम्मद के हाथों पे आते, 3 दिन के अली ने बोल के कहा था मौला तुझे तौरात सुनाओ, तुझे इंजील सुनाओ, तुझे ज़बूर सुनाओ, तुझे कुरान सुनाओ। 3 दिन के अली ने बोल के दुनिया को कहा था ईसा के बोलने में फख्र न करना, ये काम मोहम्मद का नौकर करना।
دین ہے نبی کی اطاعت کرنا. جیسا کہ آپ نے ہزاروں دفعہ پیپر سے ذاکرین سے سنا کہ ایک شخص نماز پڑھا جس کا نام حمید تھا. نبی نے اسے ہاتھ سے نماز میں بلایا. یہ واقعہ میری قوم کے بچوں کو بھی یاد ہے. میں وقت گزارنے کے لیے پڑھنے لگا اس کا دوسرا رخ دکھانے لگا. نبی نے اسے ہاتھ سے نماز میں بلایا حمید, اسے نماز اور تیز. نبی نے پھر بلایا, اس نے اور تیز. تیسری صدا پر اس نے نماز ختم کی اور نبی کے پاس آ گیا. لبیک یا رسول اللہ. فرمایا پہلی آواز میں کیوں نہیں آیا؟ سرکار میں نماز پڑھ رہا. فرمایا شرم نہیں آتی تجھے حقیقت نماز بلا رہی, تجھے اصل نماز بلا رہی. اس نے یا رسول اللہ میں تھا حالت نماز میں. اس علاقے کے شیعہ سنی دلیل سننا اور پھر نبی کا جواب سننا. اس نے دلیل کیا دی. اس نے کہا سرکار میں تھا اللہ کی عبادت میں. اللہ ہوتا ہے بڑا, نبی ہوتا ہے چھوٹا. جب میں بڑے کی عدالت میں تھا تو میں بڑے کی عدالت چھوڑ کے چھوٹے کی عدالت میں کیسے آتا تھا؟ بات اس کی ٹھیک تھی. اپنی معرفت کے مطابق اس نے دلیل بڑی اچھی تھی کہ یا رسول اللہ میں تھا اللہ کی عدالت میں. تو جب میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا تھا آپ پیچھے آواز دے رہے تھے تو میں بڑے کی بارگاہ دیکھتا یا چھوٹے کی دیکھتا؟ دلیل دے کے وہ چپ ہو گیا. اگر نبی نہ بولتے تو قیامت تک کے لیے اس دلیل کے مقدمات آ جاتے. لوگ اسی دلیل کی پیروی شروع کر دیتے. نبی فوراً بول اٹھے. نبی نے بول کے کہا صحابی تو نے میری آواز پہ اس لیے لبیک نہیں کہا کہ تو اللہ کی عدالت میں تھا. ابھی تو مجھے بتا سکتا ہے کہ تو نے اللہ دیکھا ہے؟ جو بول سکتا ہے وہ بولا بولے گا. تو نے اللہ کو دیکھا؟ سرکار نہیں دیکھا. اللہ کو کبھی سنا یا رسول اللہ نہیں سنا. ماں تک سرکار آپ نے کہا جب اس نے کہا سرکار آپ نے کہا وہ ہے. نبی نے کہا بلا بھی میں رہا تھا. جس کے کہنے پہ تم نے نہ دیکھا اللہ مان لیا وہ مجھے بلا. اب تصویر کا اگلا رخ دیکھنا. نبی نے اسے کہہ دیا جتنے آگے بیٹھو یہ میرا ساتھ ہے. جب اتنا کہہ دیا تو ابھی نے اسی دن صحابہ کی محفل سجائی اور سجا کے صحابہ سے کہنے لگا کہ آج مجھے شریعت کے مسئلے کا پتہ چلا ہے. آج مجھے پتہ چلا ہے کہ اگر تم حالت نماز میں ہو اور نبی تمہیں آواز دے دے تو پھر اللہ کے نبی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ تم اللہ کی نماز کو توڑو اور نبی کے پاس چلے جاؤ. اللہ کی نماز کو ختم کرو اور نبی کے پاس چلے جاؤ. اس مسئلے کا مجھے آج خود نبی نے بتایا ہے کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور نبی تمہیں بلائے تو نماز کو توڑ دو اور نبی کے پاس چلے جاؤ. اللہ کی نماز نبی کے لیے توڑی جاتی ہے. اللہ کی نماز نبی کے لیے چھوڑی جاتی ہے. اللہ کی نماز نبی کے لیے روکی جاتی ہے. یہ کہہ کے ابھی صحابہ کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا تھا. یہ پیچھے سے ایک بوڑھا جوان اٹھ کے کھڑا ہو گیا جس کا نام سلمان تھا. سینے میں تمغہ ایمان تھا. اس نے ابھی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھ کے کہنے لگا اپنی معرفت کا روز صحابہ پہ چھاڑ. مجھے ایسے درس نہ دے. تجھے ابھی نماز پڑھنے کا طریقہ آیا ہی نہیں ہے. تجھے ابھی حقیقت نماز کا پتہ ہی نہیں ہے. اس کا بوڑھا ہو گیا ہے تو علی کا نوکر. تجھے ابھی بھی نہیں پتا. نبی کہہ رہے ہیں کہ میری آواز پہ نماز توڑ دو. تم کہہ رہا ہے کہ یہ بات چھوٹی ہے. اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی. سلمان کا کل میرے پہلو میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا. میں تجھے بتاؤں گا کہ اصل نماز کسے کہتے ہیں, حقیقی نماز کسے کہتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا مجموعے کتنے فیصد کیا ہے, کتنے سنی بیٹھے ہیں, کس کا عقیدہ کیا ہے, کس کا کیا ہے. یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ دلیل دینے لگا ہو. اگلے دن ابھی سلمان کے پہلو میں کھڑا ہو گیا. سلمان نے تکبیرۃ الاحرام کہا. سلمان نے نماز کو شروع کیا. سلمان نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین میں سلمان آئے تھے. یا پیچھے سے نبی کی آواز آئی سلمان. سلمان نے وہیں سے مصلی چھوڑا, نبی کے قدموں پہ جا کے ہاتھ رکھے. ہاتھ رکھے لبیک یا رسول اللہ. فرمایا سلمان مجھے پیاس لگی ہے پانی پلا. سلمان نے مشکیزے سے پانی بھرا. نبی کے قدموں پہ جا کے پانی کا پیالہ پیش کیا. نبی نے پانی نوش فرمایا. سلمان نے پانی کا پیالہ واپس لیا. واپس لے کر یا رسول اللہ کوئی اور حکم. فرمایا سلمان واپس چلے جا. سلمان پلٹ کے مصلی پہ آیا. سلمان کھڑا ہوا ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. سلمان نے اپنی نماز کو ختم کیا. ابھی نے جلدی جلدی نماز ختم کی. نبی کے قدموں پہ جا کر یا رسول اللہ بڑھا ہو گیا ہے. یہ بدور کے دروازے میں چھپتے ہوئے اسے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا. اسے نماز کا طریقہ نہیں آتا. یہ نماز توڑ کے گیا تھا. اس نے شروع سے نہیں پڑھی, اس نے وہیں سے شروع کر دی. نبی نے
بندہ چھوڑ کے نبی کو ساری رات میں سجدے کرے، وہ سجدے ابلیس کے تو ہو سکتے، اور ایسا ہوا ہے مدینے میں لوگوں نے راتوں رات مسجد بنائی، نبی کو چھوڑ کے انہوں نے مسجد، یہ لوگ کہاں بڑے قبیلوں کے لوگ ہیں، وہاں نبی کے ساتھ جا کے عبادت کرتے، ساتھ غلام کھڑا ہوگا، ساتھ نوکر کھڑا ہوگا، نوکروں کے ساتھ کھڑے ہو کے عبادت کریں، ہمیں اچھا نہیں لگتا وہاں نماز پڑھنا، ہم علیحدہ مسجد بنائیں گے۔ انہوں نے مدینے میں راتوں رات مسجد بنائی، جس کے لیے شاعر نے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے راتوں رات یہ مسجد بنا۔ لینڈر سیمنٹ کا زمانہ ہی نہیں تھا، کھجور کے پلر کھڑے کیے، اوپر ڈالے کھجور کے پتے، نیچے بچائیں کھجور کے پتوں کی صفیں، بیٹھ کے آئے گھروں میں پیغام دلوا دیا کہ اب ہم نے گھر کوئی نہیں آنا، ہم نے کرنی ہے عبادت، صرف عبادت، چھوٹے چھوٹے مسئلے پوچھنے کے پاس عبداللہ کے بیٹے کے پاس آتے، اس کو بھی جبریل آ کے بتاتا ہے، تو ہم اللہ کی عبادت کریں گے، جبریل بجائے وہاں جانے کے یہاں جائے، بجائے وہاں پہ باتیں بتانے کے ہمیں بتائے گا ہمیں کیا ضرورت ہے نبی سے۔ شیعہ سنیوں یہ پہلے یا رسول اللہ کے منکر تھے، یہ مدینے میں نبی کے دور میں پہلے بندے تھے جو یا رسول اللہ مدد کے منکر بنے۔ انہوں نے کہا ہمیں کوئی ضرورت نہیں نبی کی، صرف اللہ، بس اللہ، سیدھے اللہ، فقط اللہ، ضرورت ہی نہیں نبی کو درمیان میں رکھنے کی، ہمیں وسیلہ چاہیے ہی نہیں۔ گھروں میں پیغام بھجوا دیا نوکروں کے ہاتھ، ہم نے رہنا مسجد میں مجبوری بن جاتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ خطیب آزاد ہو کے گفتگو کرتا ہے، ہم پنجرے میں بند ہوتے ہیں اور بند ہو کے پھر آپ کے سامنے زہرا کے گھر کی وکالت کرتے ہیں، اشارہ کر کے گزر جاؤں گا وصول کر لیجیے گا۔ یہ بیٹھ کے مسجد میں انہوں نے پیغام بھیج دیا کہ کھانا آج کے بعد ہمارا مسجد میں آئے، ہو سکے تو بستر بھی یہیں بجوا دو۔ سونے کے لیے بھی گھر نہیں ہوتا، ذاتی طبیعت کی بھی مسجد ہے، اس مسجد میں رہیں گے، یہیں سوئیں گے، یہیں کھائیں گے، اتنا اللہ اللہ کریں گے، اتنا اللہ اللہ کریں گے کہ اس کی عبادت سے اپنی عبادت بڑھا لیں گے، ہماری شان میں آیتیں اتریں گی، جبریل ہمارے دروازے پہ آئے گا، پھر ہم بھی اس کے نزدیک معتبر ہو جائیں گے، کیونکہ اسے عبادت چاہیے، ہم زیادہ کر لیتے ہیں۔ رکھ میرے سر میں قرآن میں طریق سے ثابت نہ کرو، مجھے ممبر سے اترنے کی اجازت نہ دینا۔ انہوں نے راتوں رات ساری رات سجدہ بھی کرتے رہے، رو رو کے اللہ کی عبادت بھی کرتے رہے۔ ادھر صبح کا سورج طلوع ہوا، آواز جبریل آئی کہ میرا حبیب اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے، اس مسجد کو گرا بھی اور اسے جلا بھی، اسے گرا بھی، اسے جلا بھی، اسے گرا بھی، اسے جلا بھی۔ نبی کا جبریل اللہ سے اتنا پوچھ، تیری عبادت ہو رہی ہے، گرانے کی ضرورت کیا ہے؟ آواز آئی اللہ کہتا ہے میں لعنت کرتا ہوں اس عبادت میں جس میں محمد رسول اللہ۔ مجھے نبی کا وسیلہ اور آج بھی یہ عقیدہ دیکھنا ہو تو اللہ کو میں 100 کی قدر دے دوں۔ وہاں پہ بندہ روزہ رسول کی طرف یوں ہاتھ کرتا ہے، وہ پیچھے سے آتے گردن پکڑ اور منہ کعبہ کی طرف کرتے، وہ کہتے ہیں اس سے مانگ، یہاں سے کیا مانگ رہے آقا محمد اللہ محمد، جو زیارت کر گیا وہ گواہی دے، یا میں آسان کر دیتا ہوں جو گردنیں پکڑوا کے ہیں وہ گواہی دے۔ اور یہ کوئی ایسا دستور بن گیا روحانی صاحب کہ جو بندہ سعودی عرب مزدوری کے لیے بھی چلا جائے اور وہ 5-7 سال سعودی عرب رہے ہیں، وہ یہاں آ کے مبلغ ہو جاتا ہے، آدھا پیٹ کو بندہ خراب کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں سعودی عرب رہ کے آیا ہوں، جو لوگ تم شیعہ سنی جہاں کرتے ہیں وہاں تو کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ میں 5 سال رہا ہوں، میں نے نہیں وہاں 12 رب الاول ہوتے دیکھے۔ بندے اس کی بات کو زیادہ مان دیں یار یہ اللہ کے گھر کے پاس ہے کہ یہ جو پاس رہا ہے نا یہ بات ٹھیک ہوگی، پھر وہ دلیل کیا دیتے نہیں ہم
زیادہ اللہ نے محبت دی ہے. میرے شیعہ سنی بھائیوں یہ پرانی عادت ہے, بندہ جتنا قریب ہوتا ہے اتنا بے نیاز ہوتا ہے. اگر آپ مجھ سے دلیل مانگے میں دلیل دیتا ہوں. شیطان فرشتوں میں بیٹھا رہا تھا لیکن ابلیس رہا, فرشتہ رہا. اس کا مطلب کہ لعنتی معصوموں میں بھی بیٹھا ہو. معصوموں میں بیٹھنے سے اثر نہیں بدلتا, صحبتوں سے کچھ نہیں ہوتا. ابلیس فرشتوں میں بیٹھا لیکن نام نہیں رہا. فرشتے معصوم رہے, ملاؤ. کیونکہ آپ آج اگر کوئی بندہ پوچھے کہ اللہ نے کیوں اٹھایا, کچھ بندے پوچھ لیتے ہیں جی کہ آپ شیعوں کو پتہ چل گیا کہ لوگ برے تھے نبی کے دور میں بھی, تو نبی نے انہیں اٹھایا کیوں؟ ان سے میں سوال کرتا ہوں کہ جب اللہ کو پتا تھا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کرنا, اس نے فرشتوں پہ کیوں اٹھایا؟ یہ پہلے دن ہی اٹھا دیتا, لیکن اللہ کا حکم ہے اور شریعت کے قانون ہے. نجاست جب تک ظاہر نہ ہو اسے پاک کرنے کا حکم ہی نہیں. نہ میں سنجیدہ ذہنوں سے گفتگو کر رہا ہوں, نعرے دار سے ہٹ کے میں پیغام دے رہا ہوں. جب تک نجاست ظاہر نہ ہو اسے پاک کرنے کا حکم نہیں. میں دلیل دے دیتا ہوں. خون نجس ہے ہمارے جسم کے اندر, لیٹروں کی صورت میں نماز پڑھو ہو جائے, ایک قطرہ بھی باقی آ گیا. اب حکم ہے کہ پہلے اسے پاک. اب میں سوال کر سکتا ہوں کہ اندر بھی تو یہی تھا, اندر بوتلوں کی صورت میں تو ہو گئی, باہر قطرہ آیا تو حرام. ان کا نہیں, جب تک اندر تھا رہا, باہر آیا پاک کرو. نجاست جب تک چھپی رہنے دو, ظاہر ہو پاک کرو. ابلیس نجاست چھپا کے بیٹھا, خدا نے بیٹھا رہنے دیا, اسے ظاہر کی. خدا نے فرشتوں کی محفل سے اٹھا لیا, بندے نجاست چھپا کے بیٹھے, نبی نے بیٹھا رہنے دیا, انہوں نے ظاہر کی. نبی نے بازو پڑے حجرے سے نکال دیا. اس کا مطلب ہے کہ صحبتوں سے اثر نہیں. وہاں پہ بندے کہتے کہ نہیں اللہ سے مانگو, رسول سے نہیں. یا رسول اللہ مدد جائز نہیں, نبی مدد نہیں کرتے, نبی کچھ نہیں کرتے. پھر وہاں پہ جو کھڑے ہیں ان سے کہہ دو کہ سرکار نبی مدد نہیں کرتے. دلیل کیا ہے؟ وہ فوراً قرآن کیا ہے, یہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے اے محمد کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. تو دیکھو جب نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے, تو پھر نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کو چاہیے کہ وہ بھی صرف اللہ کو مانے, کیونکہ صرف اللہ کافی ہے. سادہ باتیں ان کے چکر میں آ جاتے ہیں. وہ کہتے بات ٹھیک ہے, آپ اس نے قرآن بھی دکھا دیا کہ قرآن میں ہے کہ محمد کہہ دیجیے میرے لیے اللہ کافی ہے. دلیل کو پھیلاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. اگر آپ اجازت دیں ایک سطر میں دلیل کا منہ توڑ دوں. جو بندے کہتے ہیں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے محمد کہہ دیجیے میرے لیے اللہ کافی ہے, تو لہٰذا ہمیں بھی صرف اللہ سے مانگنا چاہیے. یہ بات کہنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے, اس کے لیے اللہ کافی ہے, ہمارے لیے اللہ کافی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ شیعہ کیا سنی کیا مانگتے ہیں, یہاں پہ آ کے مدینے میں روزہ رسول کی جالی چھوٹتے ہیں. وہ یہ جالی چھوٹتے ہیں, یہ لوہے کی جالی, اس سے کیا ملتا ہے؟ ہمارے شیعہ مذہب کا ایک معتبر عارف عالم دین تھا, وہ ایک دفعہ سعودی عرب چلے گئے. سعودی خرچے پہ اس نے اسلامی ملکوں کے علماء کرام کو بلایا, تو اس میں اس شیعہ عالم دین کو بھی بلایا. جب وہ وہاں پہ پہنچے تو سعودی بادشاہ اپنے کمرے سے نکل کے کھانے کے دسترخوان پہ آیا. سارے مولوی اٹھ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے سعودی بادشاہ کے ہاتھوں کو چوما. آپ نے اسے ٹی وی پہ اخبار میں دیکھا ہوگا, سعودی بادشاہ کے نام کے آگے لکھا ہوتا ہے خادم الحرمین شریفین, دو حرموں کا خادم نوکر, یعنی ایک مکے والا ایک مدینے والا. یہ ٹائٹل ہوتا ہے سعودی بادشاہ کا کہ جو سعودی بادشاہ ہوتا ہے اسے ان دونوں گھروں کا نوکر ہونا چاہیے, تب وہ سعودی فرمانروا بنتا ہے. اور اس کے ہاتھ چومے جاتے ہیں. پچیتی بندے بیٹھے میں بات کروں, نوکر کے ہاتھ چومنا جائز اور سردار کی جالی چومنا جائز نہیں. نوکر کے ہاتھ چومے جا سکتے, بس آخری لفظ کہوں گا یہیں پہ گفتگو تمام کر دوں گا. سعودی بادشاہ کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھا تھا, وہ آیا ایک ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہوا, اس نے سعودی بادشاہ کے ہاتھوں کو چوما. سعودی بادشاہ ہاتھوں کا بوسہ دلواتے دلواتے جب اس شیعہ عالم دین کے پاس گئے, اس شیعہ عالم
अली ने क्या काम किया, उन्होंने अपनी जेब से छोटा कुरान का नुस्खा निकाल के अपने हाथों में रख लिया। अब चाहिए तो ये था कि ये भी सऊदी बादशाह के हाथों को चूमते, लेकिन जब खुला हुआ कुरान देखा तो सऊदी बादशाह कुरान चूमने के लिए झुका। जब सऊदी बादशाह कुरान चूमने के लिए झुका तो उस शिया आलम अली ने कुरान को पीछे किया, पीछे करके कहने लगे इतने बड़े मुल्क का बादशाह है, सऊदी फरमानवा है, ये क्या काम करने लगा था। उसने कहा सरकार मैं कुरान को बोसा देने लगा था, कुरान आपके हाथ में था, एहतराम कुरान में मैं कुरान को छूने लगा था। शिया आलम अली ने कुरान हाथों में लेके कहा सरकार आपको गलती हो गई है, कुरान अंदर है बाहर चमड़े की जिल्द है, कुरान अंदर है बाहर चमड़े की जिल्द है, कुरान अंदर है बाहर चमड़े की जिल्द है। आप चमड़े को चूमने लगे थे। सऊदी बादशाह ने कहा तू शियों का आलम अली है, अली का नौकर है, तुझे इतना नहीं पता मैं चमड़ा नहीं, मैं अंदर वाला कुरान चूम रहा था, मैं चमड़ा नहीं अंदर वाला कुरान चूम रहा था। बोलने का मैं भी तुझे यही बताना चाहता था, हम भी जाली नहीं चूमते, हम भी अंदर वाला रसूल चूमते। हमारा मकसद भी सिर्फ लिहाजा आज के इस मिलाद में ये पैगाम जरूर लेकर जाएगा कि अगर आपने सहाबा की इज्जत करवानी है तो पहले आपको नबी की इज्जत करना है। अहले बैत से प्यार करते हैं तो नबी से प्यार करना है। आज मुसलमान होकर कलमा नबी का पढ़ के मौलवियों से पूछे कि नबी गैब जानते थे कि नहीं जानते? इस घर के जानवर भी गैब जानते थे। चंद लोगों ने तारीफ की, बाकी खामोश हो गए। मैं दलील दे देता हूं। बंदे कहते हैं नबी गैब जानते थे नहीं जानते, जानवर जानते थे। दलील देता हूं, सुन्नी किताबों में दलील है, बल्कि हर सुन्नी का भी जब नबी हिजरत करके मदीना पहुंचे तो हर एक ने कहा कि या रसूल अल्लाह आप हमारे घर मेहमान हैं। नबी ने अपनी ऊँटनी को छोड़ दिया, फरमाया ये जिसके दरवाजे पे बैठेगी मैं उसका मेहमान बनूंगा। वो बैठी आके अबू अयूब अंसारी सहाबी के दरवाजे। अब रख मौलवी के सर पे कुरान, इस ऊँटनी को किसने बताया था यहाँ है? बल्कि मैं सदर कह देता हूँ कि ऊँटनी तो फिर भी सांस लेती थी। अली के हाथ में लोहे का टुकड़ा होता था, ज़माना तलवार कहता था, सलमान उसे जुल्फ़कार कहता था। मुझे अली की इज्जत की कसम है, कई जगहों में अली जुल्फ़कार को हाथ में रख के नहीं रखते थे, अली जुल्फ़कार को हवा में छोड़ देते थे। जुल्फ़कार हवा में लहराती हुई आती थी, 3 गर्दनें काटती थी, चौकी छोड़ देती थी, 5 काटती थी, 6 छोड़ देती थी। एक दिन माल के अशरफ ने कदमों में हाथ रख के अली से सवाल कर दिया था, या अली मैंने कई जगहों में तलवार को आपके हाथों से उड़ते हुए देखा है, ये जुल्फ़कार कई गज़ों पड़ती है, गर्दनें काटती हुई जाती है, लेकिन जब ये गर्दनें काट रही होती है तो बंदा शिकार इसके कब्जे में होता है, ये कई गर्दनें छोड़ के चलती है। या अली सिर्फ इतना पूछने आया हो, ये तेरी जुल्फ़कार गर्दनें छोड़ के क्यों चलती है? अली ने कहा गर्दनें छोड़ के नहीं चलती, शजरे देख देख के चलती है। आप मुझे बोल के बताओ कि इसकी शजरे जानती हो वो अली क्या हो, और जब अली ये है तो फिर नबी क्या हो। हम इसलिए तुम्हें अली अली करना सिखाते हैं कि तुम अली अली करो ताकि तुम्हें नबी की इज्जत का पता चले, तुम्हें पता चले जिसका नौकर ऐसा है उसका सरदार कैसा हो, जिसका गुलाम ऐसा है उसका अली कैसा इमाम कैसा हो। अल्लाह हुसैन नबी तक दुनिया जो भी बंदा उठता है वो कहता है नबी माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह, नबी हम कैसे, नबी हम कैसे। कभी किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि अली हम जैसा? जो उठता कहता नबी हम जैसा, नबी हम जैसा। कोई मौलवी ये भी तो जुर्रत करे ना, उठ के कहे कि मैं अली जैसा हूँ, मैं अली जैसा हूँ। अभी वो दावा करेगा शिया सुन्नी होगा, सुन्नी चुप होगा, या सिंध की धरती में सेहमत पे लर्जा आएगा, सेहमत की धरती में सोया हुआ कलंदर बोलेगा और कलंदर बोल गया हैदरी हम कलंदर मस्ता बंदाए मुर्तज़ा अली हस्ता बेसवाए तमाम रिश्तेदार सारे कुएं शेर गस्सार। मैं वलियों का सरदार तब बना था जब अली की गली का